گزار دیا۔ اگر ان لمحات کا ہم خانہ خدا میں بیٹھ کر اندازہ لگائیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حساب دینا پڑے، کیا ہم حساب دے سکیں گے یا کہ نہیں دے سکیں گے؟ وہاں تو ہم نے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ مولا کریم تو نے مجھے جوانی دی تو میں نے کہاں گزاری؟ مولا تو نے بچپن دیا تو کہاں گزارا؟ مولا تو نے مجھے بڑھاپا دیا تو کہاں گزارا؟ ہر لمحے کا حساب دینا ہے۔ آج ذرا اپنی نظر اٹھا کر ان 12 مہینوں کی طرف لے جائیں، ان 365 دنوں کی طرف لے کر جائیں، نہ جانے ان دنوں کے اندر ہم سے کتنی غلطیاں ہوئیں، کتنی کوتاہیاں ہوئیں، کتنی لاپرواہیاں ہوئیں، مگر آج بھی ہمارے پاس وقت ہے ان کوتاہیوں کو، ان لاپرواہیوں کو، ان خطاؤں کو دور کرنے کا اب بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ مگر جب ہماری روح جسم سے جدا ہو جائے گی، جب حضرت اسرائیل ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے ہماری روح کو ہمارے جسم سے جدا کرنے کے لیے، اس وقت ہم زور لگائیں گے مگر اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں 31 دسمبر جمعۃ المبارک کے موقع پر آنے والے معزز نمازیوں کو اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کریں، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنی زندگیوں کے اندر اسلامک ماحول پیدا کریں۔ جب ہم اپنی زندگی کو اسلامی رنگ میں رنگیں گے، میرا پروردگار قدم قدم پر ہمیں کامیابی و کمرانیاں عطا فرمائے گا۔ محبت سے کہتے ہیں، بات پسند آئی ہے؟ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آئیں اپنی دل کی دنیا بدلیں۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو میں نے ایک آیہ مبارکہ پڑھی اس کی تلاوت کرنے لگا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان سے نہ ڈرو، فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، تخافون ان کنتم مؤمنین، مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو۔ برادران ذی وقار، حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ ذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ مبارکہ کی تشریح لکھتے ہوئے فرمایا جب انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا ڈر آ جاتا ہے، خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ہر چیز اسے لرزے بر اندام ہو جاتی ہے، مگر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ اس کے دل میں فقط اللہ کا ڈر آ گیا، مخلوق کا ڈر ختم ہو چکا۔ مگر جو آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، دن بدن ہم پستی کی جانب جا رہے ہیں، دن بدن ہمارے قدم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں سے خوف خدا پیدا کر ختم کر دیا۔ جب سے ہم نے اپنے دلوں سے خوف خدا نکال دیا ہے، اس دن سے یہ سمجھیں کہ ذلت و رسوائی کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اس دنیا کے اندر اور اخروی دنیا کے اندر، اخروی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا جائے۔ اپنا محاسبہ کریں، سال کے دوران جو غلطیاں ہوئیں، جو ہم سے کمیاں رہ گئیں، نیا سال آنے والا ہے، نئے سال کے دوران ہم سے یہ غلطیاں نہ ہوں، یہ کمیاں نہ ہوں، نیا سال ایک جوش اور جذبہ پیدا کریں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو آج عہد کر کے اٹھیں اپنے رب کے ساتھ کہ آئندہ ہم نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم حقوق العباد کو ہمیشہ درگزر کر دیا کرتے تھے، ان کا خیال نہیں رکھتے تھے، تو آج اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم حقوق العباد کا خیال کریں گے۔ جب اس انداز سے ہم عہد کر کے اپنے رب کے ساتھ اٹھیں، التجا کر کے اس کی بارگاہ میں جائیں اور پھر کوشش کریں میرا پروردگار ہماری زندگی کو بہتر فرما دے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر دو چیزیں جمع نہیں کرتا. کتنی بولیے سارے؟ دو چیزیں جمع نہیں کرتا. دو چیزیں کون سی؟ خوف اور امن، دو چیزیں یکجا نہیں ہونے دیتا. فرمایا جو بندہ دنیا میں جس کے دل میں میرا ڈر ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، اس کو اللہ رب العزت کل بروز محشر امن عطا فرمائے گا، اس کو سکون عطا فرمائے گا. اور فرمایا حدیث قدسی امام الانبیاء فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں بے خوف رہا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ رہا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے دنیا میں تو وہ بے خوف ہے مگر آخرت میں اس کے لیے ڈر ہی ڈر ہے. آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ بولیے، ڈر ہی ڈر ہے. اور آگے فرمایا ایک اور حدیث قدسی ہے، فرمایا جس شخص کے دل میں خوف خدا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. اس کی مثال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. فرمایا جس طرح تھنو سے دودھ باہر آ جائے وہ واپس تھنو میں جا نہیں سکتا، اسی طرح جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ جہنم کی آگ میں جل نہیں سکتا. وہ جہنم کی آگ میں بولیے جل نہیں سکتا. مگر شرط کیا ہے؟ اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، خوف خدا پیدا کرنا ہے. جب ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا تو اس وقت ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوگا. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ چند آدمی جن کو پروردگار کل بروز محشر سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سوا سائے کے سوا کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، مگر چند لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن بھی اپنے سائے کی نیچے جگہ عطا فرمائے گا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ آئیں سماعت فرمائیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز محشر جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ ان چند لوگوں کو عطا فرمائے گا. نمبر 1 فرمایا عادل حکمران، جس کو اللہ رب العزت اقتدار عطا فرما دے، جس کو کرسی عطا فرما دے. اب وہ اقتدار ملنے کے بعد لوگوں کے درمیان عدل سے کام لیتا رہے، عدل سے فیصلے کرتا رہے. اللہ تعالیٰ جزا کے طور پر کل قیامت کے دن سائے کے نیچے جگہ دے گا. کیا کرے گا؟ سائے کے نیچے جگہ دے گا. بڑی یہ کمال کی بات ہے. مگر آج کے دن دیکھیں کہاں عدل ہوتا ہے. مگر ہمارے حکمران اگر عدل سے کام لیں تو ان کی یہ دنیا بھی بہتر ہے، وہ دنیا بھی بہتر ہے. مگر جب یہ احکامات مصطفیٰ، احکامات الہی سے غافل ہو کر زندگی گزاریں تو یہاں پر بھی رسوائی، اور یہاں سے جانے کے بعد وہاں پر ہی ذلت رسوائی مقدر بن جاتی ہے. آگے فرمایا امام الانبیاء نے، دوسرا وہ جوان جس کے شب و روز اس انداز سے گزرتے ہیں وہ گزرتے رہیں، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے کرتے بڑھاپے کی ایج کو پہنچ جائے کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن میں اس کو سایہ عطا کروں گا. ایسا جوان کہ جو ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں لگا رہے اور اسی انداز سے وہ بڑھاپے کی ایج کو پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر، انعام کے طور پر، جزا کے طور پر وہ سایہ عطا فرمائے گا کہ جب کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا.
اور تیسرا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا ہے، مسجد سے باہر گیا دوبارہ دل کرتا ہے کب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوں گی، میں مسجد میں جاؤں، میں جا کے نماز پڑھوں، میں جا کے قرآن کی تلاوت کروں۔ ارے جس کا دل مسجد کی طرف لگا رہے، جس کے دل میں مسجد کی محبت پائی جاتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کو بھی کیا عطا فرمائے گا؟ بولیے، سایہ عطا فرمائے گا، کہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر اس شخص کو سایہ ملے گا۔ آئیں اپنا نفس کا اور اپنا محاسبہ کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو مسجد میں آتے ہیں، جن کا دل مسجد کی طرف لگتا ہے؟ اگر نہیں لگتا تو حضور کی اس حدیث کو سن کر اپنے دلوں کے اندر مسجد کی محبت پیدا کریں، تاکہ مسجد سے حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند ہوں۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں کوشش کریں سٹاپ کر کے مسجد میں پہلے خانہ خدا میں حاضری دیں، اس کے بعد اپنے دنیاوی کام کریں۔ جب ہم اس انداز سے زندگی گزارتے چلے جائیں گے، اللہ تعالی ہمارے دنیاوی معاملات کے اندر بھی برکتیں پیدا فرما دے گا، پھر وہاں تھوڑے کے اندر بہت سارا کچھ ہو جائے گا، برکتیں آ جائیں گی۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو آپس میں کسی سے اگر محبت کرتا ہے، الحب للہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اگر آپس میں ملتا بھی ہے تو اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اگر آپس میں سے جدا ہو جاتے ہیں، والبغض للہ، اللہ کی رضا کے لیے، ان کو بھی میں کیا کروں گا؟ سایہ عطا فرماؤں گا۔ اس کے بعد میرے جتنے نوجوان دوست بیٹھے ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی جوانیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی ایج کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جوان جس کو ایک خوبصورت حسن و جمال والی عورت دعوت برائی دے مگر وہ اس کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ یہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا، میں یہ کام نہیں کرتا، میرے دل میں خوف خدا ہے، جو یہ کہہ دے اور دعوت برائی کو ٹھکرا دے، میرا رب اس کو بھی کیا دے گا؟ بولیے، سایہ عطا فرمائے گا۔ آگے حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جب صدقہ کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، اس انداز سے دے کہ دائیں ہاتھ جو دے رہا ہے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، جو اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، اس کو بھی میں کل عرش کے نیچے سائے میں جگہ عطا کروں گا، اس کو بھی جگہ عطا کروں گا۔ آئیں ان باتوں کی طرف غور کریں کہ یہ باتیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کے کرم اور فضل کی وجہ سے ہم راہ راست کی طرف چل پڑے، اگر نہیں پائی جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، مولا تو ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا فرما، ہماری زندگیوں کو اسلام کے مطابق مولا تو چلا۔ جب تو چلا دیتا ہے پھر کوئی راستے میں جتنی بڑی رکاوٹیں آ جائیں کوئی ہلا نہیں سکتا، اس سے مدد طلب کر کے تو دیکھیں۔ اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ رب تو بڑا رحیم ہے، وہ رب تو بڑا کریم ہے، اس کی رحمت ہر وقت بندوں کی طرف توجہ رہتی ہے، متوجہ رہتی ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں مانگے تو صحیح، اس کی بارگاہ میں اپنے خالی دامن کو پھیلا کر دیکھے تو صحیح وہ کتنا مالا مال کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جب وہ فوت ہونے کے قریب پہنچا، اس کو پتہ چلا کہ اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری دن گزر رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر والوں کو بلا کر ایک وصیت کی،
کہ جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے کیا کرنا ہے، کہ میری لاش کو، میری باڈی کو، جنازے کو جلا دینا ہے، اور جلانے کے بعد جو اس کی راکھ ہوگی اس میں سے کچھ سمندر میں بہا دیں، کچھ ہوا میں اڑا دیں۔ اب اس نے یہ وصیت کی، وہ مر گیا، گھر والوں نے وصیت کے مطابق اٹھائی اس کی لاش اور جلا دی، اس کی راکھ آدھی اٹھا کے سمندر میں پھینک دی، آدھی ہوا میں اڑا دی۔ اس کو تو نہیں پتا نا میرا رب تو وہ ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بولیے محبت سے، جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ تو اس کا نظریہ تھا کہ جب مجھے جلا دیں گے، مجھے سمندروں میں بہا دیں گے، مجھے ہواؤں فضاؤں میں اڑا دیں گے، مجھ سے سوال نہیں ہوگا، مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا بندے زندگی کیسے گزاری، بندے زندگی تو نے کہاں گزاری۔ یہ اس کا نظریہ تھا، مگر گھر والوں نے تو سب کچھ کر دیا، ہواؤں میں بھی اس کی لاش کے ذرات کو اڑا دیا، سمندروں میں بہا دیا۔ اب اللہ رب العزت نے ہواؤں کو بھی حکم دیا، سمندر کو بھی حکم دیا کہ اس کے تمام اجزاء کو جمع کیے۔ تمام اجزاء جب جمع ہوئے، وہ فرما دے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر زندگی بخشی، دوبارہ زندگی بخشی۔ زندگی بخشنے کے بعد اللہ رب العزت نے اسے پوچھا، اے میرے بندے، تو ہے تو میرا بندہ، ہے تو نافرمان، کیا ہوا، ہے تو بندہ میرا ہی ہے نا، بتا یہ کام تو نے کیوں کیا ایسے، یہ جو وصیت کی تیرے گھر والوں نے یہی کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے آگے سے جو عرض کی وہ سنیے۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رازق، تو جانتا ہے کہ فقط جو کچھ بھی کیا میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا۔ میں بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، مجھے تیری بارگاہ میں آتے ہوئے، تیرے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے شرم آتی تھی کہ میں ساری زندگی رزق تیرا کھاتا رہا اور نافرمانی بھی تیری کرتا رہا۔ مولا یہ جو کچھ بھی میں نے کیا فقط تیرے ڈر کی وجہ سے کیا۔ اب میرے رب کی رحمت کی بات میں نے کی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں، اس کا فضل دیکھیں۔ کہا میرے بندے، اگر سب کچھ تو نے میرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، جا میں نے تجھے بخش دیا، میں اب تجھ سے حساب نہیں لیتا، میں تجھ سے اب حساب نہیں لیتا، جا میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج 31 دسمبر کا لاسٹ دن ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آئے، صدق کے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگے اپنے گناہوں کی۔ نہ جانے ہم میں سے کوئی 2022 کے 31 دسمبر کے دن یہاں پر موجود ہوگا یا نہ ہوگا، ایک ایک لمحے کی خبر نہیں۔ اپنے ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور اس کی بارگاہ میں خیر و عافیت کی دعائیں بھی کریں۔ اللہ رب العزت آنے والا سال ہمارے لیے پھر برکتوں، رحمتوں، عافیت والا بنا دے۔ جو کچھ اب ہم سن رہے ہیں، ایک نئی لہر آ رہی ہے اومیکرون کی، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آفات و بلیات سے ہمیشہ کے لیے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔